حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں تصادم کی اصل جڑ بیوروکریسی ہے، ہم انگریزی اور عصری تعلیم کے خلاف نہیں۔ اچھا، یہ ایک بات تو یہ تو خواجہ آصف نے بھی کہی تھی اور پتہ بھی ہے، لیکن بیوروکریسی بیسیکلی چونکہ ان کے باسز بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں اور ڈکٹیشن، اپنی مرضی۔ خدا کی قسم ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا متوازن سا کوئی نوجوان بھی ہو تو وہ کہے گا یار سیدھی سی بات ہے، کوئی میرٹ دیکھ لو۔ اب مولانا نے یہ جو بات کی ہے کہ تصادم کی اصلی جڑ، یو ہیپن ٹو بی دا باسز، گو ٹو ہوم، کیا کرنے آتے ہو؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کتھے کنا کھابا کھادا جا رہا ہے اوپر ہائیسٹ لیول پہ۔ یہ بات خواجہ آصف نے بھی کی تھی، غلط نہیں ہے، لیکن پہلے بتاؤ صحیح کیا ہے۔ اب رہ گیا یہ والی بات، اصل وہ ہو گئی بیوروکریسی والی، ہم انگریزی اور عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ مولانا اپ گریڈ کرو، کنٹمپرری عصر حاضر کے ساتھ مدرسے اپنے ہم آہنگ کرو۔ میں اپنے ادارے سے چھٹی لے کے بطور طالب علم جوائن کروں گا، مذاق نہیں کر رہا، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، میں 1 سال کے لیے آ جاؤں گا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ دینی دنیاوی یہ کیا چکر ہے؟ علوم ہوتے ہیں، جس کا دین اسی کی دنیا۔ ویسٹ کے آگے ہم چھچورے بھی نہیں رہ گئے، بھک منگے سے، کمزور سے، ان کے خوشامدی۔ وجہ اقرا سے شروع ہونے والا دین آپ نے تقسیم کر آ کے پتہ نہیں کیا۔ بات سنو، یہ جیسے ہمارے اچھے سکول ہیں، ہمارے یہاں تو یہاں وہ بھی لینگویج سکولز ہی ہیں بیسیکلی، جن کو ہم اچھے کہہ دیتے ہیں، میں بھی چبل ہی ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی کوئی بڑا بندہ پیدا کیا تم نے؟ کرو، میں دیکھوں کہ جی او کی کہندے انہوں، مولانا آئنسٹائن، فلانا علامہ نیوٹن نکل آیا مدرسے اور دنیا شش کر رہی ہے، نہیں کوٹی جا رہا ہے۔ وہ نہیں ہوتا۔ آپ انگریزی اور عصری علوم کے اگر آپ خلاف ہوں گے بھی تو تسی انہوں دا کی بگاڑ لینا ہے؟ مولانا ادھر ہی جاؤ اور بات سنو، نہ کرو یہ ظلم، نہ کرو۔ میں خاص معنوں میں انورٹڈ کاماز میں یہ لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، سیکولر سا آدمی ہوں، 20 سال سے قاری صاحب آج بھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں، پہلے عربی میں، پھر اردو ترجمہ، پھر بچوں کو میں نے قاری صاحب ہوگا، ان کا منہ بن گیا، خیر وہ کہانی اور ہے، بہت سویٹ آدمی۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ ان کا انگریزی میڈیم ہے، ان کو وہ بہتر سمجھ آئے گا، تو اب انگریزی میں قرآن پاک، یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ تسی سوائے کہ کمپلیکیشن، اور بات سنو، جس کے اندر کھوٹ نہیں، جس کا دل گندا نہیں، جس کا خون گندا نہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ایک ہے، حضور آخری پیغامبر ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، بڑوں کا احترام، بچوں سے شفقت، عورت کا فلانا ٹمکانا، کیا ہے کیا؟ یہ تو 5 کروڑ میں مسئلے مسائل میں کہتے کی ایجاد کیتا ہے، ان کا تو لینے دینا ہی کوئی نہیں۔ نو ایشوز، کوئی چیز چھوڑی ہم نے، انجیکشن اس کے خلاف، لاؤڈ سپیکر اس کے خلاف، گھسنا پھر اسی میں، ریلوے ٹریک بچا اس کے، کچھ شرم بھی نہیں آتی۔ کنٹمپرری مومن کی ایک پہچان ہے کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ایڈریس کرتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی اور عصری تعلیم کے خلاف نہیں، تو سبحان اللہ، پھر نکلتا کیوں نہیں کچھ؟ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے اندر کھوٹ نہیں، سیرت النبی پہ چند کتابیں پڑھ لو اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اگر بہت زیادہ بڑی چھال مارنی ہے تو لغات القرآن ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہر لفظ کا
शजरा नस्ब तक मौजूद है। ये 1000 साल 1500 साल पहले हुजूर क़यामत से पहले वो लफ्ज किन मानों में इस्तेमाल हो रही है, जैसे उर्दू के बहुत सारे लफ्ज हैं। तो ये पता नहीं। 23 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ गया। यार फिर नंबर 1 पे आ गया, माशाल्लाह। मुझे तो ठंड पड़ गई है। ये 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि ये पढ़ा है, मैंने कहा नहीं था कि ये दिल्ली नंबर 1 पे है, हम नंबर 2 पे चले गए। एम आई राइट और रॉन्ग? जी जी हसन साहब, ऐसे ही है। अच्छा, मैं सड़ा बैठा था, डिप्रेशन का शिकार था। शुक्र है तुमने मुझे निकाल लिया। नंबर 1 पोजीशन किसी में तो हो। क्यों भी दिल्ली नंबर ले गया था। हाँ, मैं इतना खुश हूं। मैं तो अदरवाइज यूथ से अपील करने वाला था कि पुत्रों साइलेंसर वगैरह लाओ, धुआं मारने वाली गाड़ियां सड़कों पे घुमाओ, ईंटों के भट्टों वालों को कहो कि वो जो जिग जैग टेक्नोलॉजी, गोली मारो, धुएं छोड़ो, माहौल को जरा अपनी जैसा आलूदा करो। और किसानों को मैं दरखास्त करता कि मेरे भाइयों फसलें जलाओ सरेआम आलूदगी में। माशाल्लाह हमने अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर ली है, विक्ट्री स्टैंड पे हम नंबर 1। इस तरह के मामलात में किसी मामले में तो नंबर 1 हूं, तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने के लिए मटन, बीफ और चिकन के एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी तजवीज़ की गई है। इन चीज़ों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी से इन चीज़ों की कीमतें कम होंगी। ज़राए का कहना है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपये किलो है। लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। ज़राए का कहना है कि मटन 2500 से 3000 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। यार बात सुनो, ये कितना लंबा सवाल, ये हर जगह का रोना है। और दूसरी बात ये, आपने अजीब सा जुमला किसने सवाल बनाया है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। तो पड़ना तो है, पर चिकन गोश्त नहीं है। अच्छा, बाकी रह गया सरकारी वगैरह, ये सारे ढोंग हैं, ये फ्रॉड है। इनकी कौन सी चीज है जो जिस पे अमल दरामद होता हो, को सर पैर हो। देखो, मुनीर नियाजी का कहना कमाल खूबसूरत शेर है नियाजी साहब का, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। बहुत खूबसूरत इंसान थे, बहुत खूबसूरत शायर थे। ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अब देखो, बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600। होता क्या है, कई गुना ज्यादा। अच्छा, कहीं भी पूरे मुल्क में सरकारी कीमत पे गोश्त नहीं बेचा जा रहा, चूंकि सरकार ही नहीं है। ये याद रखना, ये प्रोटोकॉलियों का ग्रुप है, इस्तेकाकियों का, इस्तेकाक मजरू हो जाता है फलाना, इस अवाम का सारा कुछ मजरू होता रहे। इनका इस्तेकाक, मैं हैरान हूं, जिनके वोटों की खैरात और भीख लेके ये आते हैं, उनका कोई इस्तेकाक नहीं है। यार ये हैरत अंगेज बात। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। अच्छा, अब ये ब्रायलर शराइलर या बीफ शीप, ये भी अगर अच्छा 25 करोड़ों का पेट भर लो, फिर एक्सपोर्ट भी कर लेना। आगे जो मिलावट का हाल जो पहले मैंने मातम किया है, ये नस्लों के कातिल हैं। हमारा तो कोई लेना ना देना, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, भाड़ में जाए। बंदा सोचता है कि हम खाक हो गए होंगे कब्रों में। इन हालात में पैदा होने वाले बच्चे मेजॉरिटी ये कल जब जवान होंगे, इन्हीं की आपस में बच्चों की शादियां होंगी, उनकी जो नस्लें होंगी वो कैसी होंगी। वो दुनिया को कंपीट हम आज नहीं कर पा रहे हैं। हम आज से 10 साल नहीं पहले कर सके, 20 साल पहले नहीं कर सके, 40 साल पहले नहीं कर सके, 78 साल नहीं। अब तो फिर दौले शाह के चूहे हैं, उनके लिए तैयारी करो उनके इस्तकबाल की। जिन लोगों से टमाटर की कीमत नहीं संभाली जा रही, ये मुल्क संभालेंगे? ये सियासी है। वो बात सुनो, मेरे सियासतदानों के साथ कुछ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। हमारा हर शोबा, हमारे शोबे समेत
اس میں کرپشن ہے, بددیانتی ہے, خیانت ہے, اس لیول کی نہیں. اور دوسری بات یہ, میں اگر کرپٹ ہوں, میں ووٹ لے کے نہیں آیا تمہارا. ڈاکٹر اگر کرپٹ ہے, انجینئر کرپٹ ہے, تمہارا ووٹ لے کے نہیں آیا. غصہ ان پہ اس لیے چڑھتا ہے کہ یہ ووٹوں کی بھیک جن سے مانگتے ہیں انہی کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں, اس لیے غصہ چڑھتا ہے. اسی لیے مجھے زیادہ ان سے کوفت ہوتی ہے. بہرحال چھوڑو یہ. اور ایک اور بات, یہ جو بیف مٹن وغیرہ یہ ملک زہر پہ پل رہا ہے. آؤ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لو کہ تمہارے پاس کو بہت سیاح آیا تو انہوں لے آؤ. کیسے؟ دیکھو ہمارے ہاں قریب المرگ بیمار بھینسیں, بیل اور کٹے عام طور پہ وہ ذبح ہوتے ہیں. ورنہ بات سنو, گائے ہے, بیل ہے, وہ کارآمد چیز ہے اور وہ فٹ ہے, اس کو کائے کے لیے ماریں گے؟ ان کی فارمنگ کتنی جگہ پہ ہو رہی ہے یہ بتاؤ مجھے. قریب المرگ ہوتا ہے وہ, اس کو ذبح کر کے کھلایا جاتا ہے. بہرحال چھوڑو. کراچی میں شہری کی غیر قانونی طور پر ڈپلیکیٹ سم نکال کر اس کے بینک اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے نکالنے کا فائنینشیل فراڈ سامنے آیا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ سم دوبارہ جاری کرنے میں مجرمانہ غفلت نے درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ تک براہ راست دھوکہ دہی کی سہولت فراہم کی, جبکہ بینک مستعدی سے مشق کرنے میں ناکام رہا. خدا کی پناہ ہو سکتی ہے ہم نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو بھی ابیوز کرنا شروع کر دیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, میں نہیں کرتا. میرے پاس وہ ایک زمانے میں تھا, وہ میرے دفعہ کر دیا, وہ کریڈٹ کارڈ تو فلانا کارڈ تو پتہ نہیں نا, سیل فون میں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہو, مجھے لگتا ہے کہ اپنی قوم کی صفات جن میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ان کو ہائی لائٹ کرو پوری دنیا میں. کہ آؤ یہ ہمارے ہاں پریکٹسز ہیں, آؤ اور ایسا یونیک ملک وزٹ کرو. گوشت میں ٹیکے لگاتے ہیں, کیمیکل والا دودھ پلاتے ہیں, دوائیں 2 نمبر, غذائیں 2 نمبر, سبحان اللہ. اچھا, ڈیجیٹل اکانومی تو پیپر لیس اکانومی, تو ہو کیا ہر چیز کو ابیوز مس یوز کرنا. دیکھو کن رولز اور ریگولیشنز ہوں بھی تو ان پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. اچھا, تو یہ ایک رونا ہے, جدھر چلے جاؤ. یا مجھے چند بات سنو, آپ اپنے ریسرچر سے کہنا اس ملک میں 3 کام گنوائے جو بالکل عمدگی سے ہو رہا ہے. یہ لوٹ مار فلانا کربا پروری رشوت حرام, میں ان کی بات نہیں کر رہا. 3 صرف 78 سالہ تاریخ میں 3 کام ایسے گنواؤ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے, بس اور تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے.